سنیامو درحال کے لوگ سو رہے ہو، سوتے ہو تو نماز پڑھو۔ کون سی نماز ہے؟ جب سارے لوگ سو جائیں تو بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھے۔ وہ کون سی نماز ہے؟ نماز تہجد۔ ایک دفعہ مفتی امان الرف صاحب گونڈا کے نانپارہ ہے، حضور مفتی رجب علی علیہ رحمہ کے پاس بیٹھے۔ ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے، پڑھتے تھے، تو چائے وائے پلوایا۔ اس کے بعد مفتی رجب علی علیہ رحمہ نے مفتی امان الرف سے پوچھا، مولانا رات میں چوری بھی کرتے ہو؟ تو ہم لوگ چوکے نمبے، بتاؤ اتنے بڑے مولانا سے کہا کہ رات میں چوری کرتے ہو؟ تو پہلے بولے نہیں ہو، پھر کہا ارے مولانا بولو نا، کبھی رات میں بھی چوری کرتے ہو؟ تو مفتی امان الرف کہتے ہیں ہاں حضرت کبھی کبھی ہو جاتا ہے، کبھی کبھی چوری ہو جاتی۔ تو ہم لوگ بہت سوچیں یار مفتی ہوئے گا تو یہ چوری کرتی کبھی کبھی۔ بعد میں جب مفتی امان الرف ہٹے تب انہوں نے بتایا کہ حضرت کے پوچھنے کا مقصد تھا کہ رات میں کبھی چوری بھی کرتے ہو، مطلب یہ ہے کہ کبھی تہجد کی نماز بھی پڑھتے ہو۔ وہ نماز لوگوں سے چھپ کے پڑھی جاتی۔ 3 پیغام میرے نبی نے دیا تھا۔ نمبر 1 پر سلام کرو، دوسرے نمبر پر کھانا کھلاؤ۔ یہ کھانا کھلانا بہت بڑا کام ہے، یہ وہ نیکی ہے جو کبھی مٹنے والی نہیں۔ حدیث پاک میں کہ قیامت کے دن حساب کتاب کے بعد نیکی کرنے والے جنت کی طرف جائیں گے اور برائی کرنے والے جہنم کی طرف جائیں گے، لیکن جہنم میں جانے والے مڑ مڑ کے جنت والوں کو دیکھیں گے کہ کوئی ایسا تو نہیں جا رہا ہے جنت میں جس کی خدمت میں نے دنیا میں کی ہو، تو آج اس سے بدلہ مانگ لے۔ حضور فرماتے ہیں جب ایک جہنمی ایک جنتی کو پہچانے گا تو کہے گا اما عرفتنی یا فلاں، اے فلاں کیا تم نے مجھے نہیں پہچانا؟ انی آتیتک وضوءا فی الدنیا، بے شک میں نے تجھ کو دنیا میں وضو کا پانی دیا تھا، آج تم جا رہے جنت میں، فشفعنی عند اللہ، تو اللہ کے نزدیک میری سفارش کر دو کہ اللہ مجھے بھی بخش دے۔ فقال الآخر، اور دوسرا جہنمی جب پہچانے گا تو بھی کہے گا اما عرفتنی یا فلاں، اے فلاں کیا تم مجھے نہیں پہچانتا؟ انی آتیتک شربتا فی الدنیا، بے شک میں نے دنیا میں تجھ کو پانی پلایا تھا، فشفعنی عند اللہ، تو اللہ کے نزدیک میری بھی سفارش کر دے۔ حدیث میں فیشفعانی، تو دونوں جنتی ان دونوں جہنمیوں کی شفاعت کریں گے، فیشفعان، تو دونوں کی شفاعتیں قبول ہو جائیں گی، اور وہ وضو کا پانی دینے والا، ایک گلاس پانی پلانے والا، دونوں بخش دیے جائیں گے۔ اس لیے لوگوں تھوڑی سی زندگی میں یہ نیکیاں کریں۔ دیہاتی مسل مشہور ہے روٹی کی مار بڑی تگڑی ہوتی ہے۔ روٹی کی مار مطلب یہ ہے کہ کسی کو روٹی کھلا دو تو انشاءاللہ کبھی آنکھ اٹھا کے تم سے بات نہیں کرے گا۔ کیوں؟ وہ سوچے گا کہ ایک وقت تھا اس نے مجھے کھلایا تھا۔ تو آج انہوں نے عقیقہ کیا، اللہ کے بندوں کو کھلایا، اللہ اس کا اجر عطا فرمائے، اور اس بچے کو اللہ تعالیٰ صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ لیکن آج ہم لوگ اس نیکی سے محروم ہیں۔ ابھی رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، بہت سے بیچارے چندہ کرنے والے گاؤں گاؤں جاتے ہیں، مسجد میں پہنچے جب کوئی ان کا پرسانے حال نہیں۔ اگر کوئی بلا لیا کہ چلو ہمارے گھر چلو، گھر لے کے گوا میں روز کے اس کی ایک مہمان آئے تنہیں کھانا وانا بڑھا لیے، تو بول رہا ہے کہ کہیں کہاں مہمان کہاں کے تھے؟ کہنے لگے مسجد میں ایک مسافر آیا رہا تو بلائے لائے،
تو کہ یہاں اتنا بڑا گاؤں پڑا رہا ہے کوئی نہیں بولے تمہیں بہت بڑے سیٹ بن گیا رہا بلا لایا جا تمہیں بناؤ کھوا ہم نہ جب چولہے ہے. آج کل ہماری ماں بہنیں اس نیکی سے محروم رہتی. اے میری ماں بہنوں سنو امیر المومنین کی بیوی کی کہانی. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری دنیا کے امیر المومنین تھے. ان کے زمانے میں ایک شخص غریبی میں مبتلا اور اس کی بیوی حمل سے تھی. یہ بچے تم لوگ بولو تو چپ چلے جاؤ ہڑبڑاؤ نہ. حضرت عمر کے زمانے میں ایک شخص تھا بہت غریب تھا. اس کی بیوی حمل سے تھی. بچہ پیدا ہونے کا وقت قریب آیا تو گھر میں کوئی سامان نہیں تھا جو بچے کے پیدائش کے ٹائم سامان ہوتے کھانے پینے کے. تو اس نے اپنی بیوی سے کہا چلو مدینہ چلا جائے اور امیر المومنین سے کچھ مدد لے لی جائے. میاں بیوی دونوں چلے. مدینہ بھی کچھ فاصلے پر تھا کہ بیوی کو درد ذہ شروع ہوا. درد ذہ اس درد کو کہتے ہیں جو بچہ پیدا ہونے کے وقت عورتوں کو ہوتا ہے. درد ذہ شروع ہوا. رات کا سمے تھا. وہ بیچارہ ایک ہی جگہ کمبل تان دیا. بیوی اکیلے اس میں بیٹھ گئی. ایک چراغ جلایا اور بیٹھا تھا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے. ان کی عادت تھی کہ جب لوگ سو جاتے تو حضرت عمر باہر نکل جاتے. سادگی میں ٹہلا کرتے کہ کوئی بھوکا تو نہیں ہے, کوئی کسی کو پریشان تو نہیں کر رہا ہے, کوئی کسی کی عزت پہ حملہ تو نہیں کر رہا ہے. حضرت عمر تنہا ٹہل رہے تھے. مدینے کے باہر گئے تو ایک روشنی ہلکی سی دکھائی پڑی اور جب قریب گئے تو درد ذہ کی آواز سنی. وہ نوجوان بیٹھا تھا. امیر المومنین نے پکارا اے اللہ کے بندے اس سنسار میدان میں یہ درد ذہ کی آواز کیسی ہے؟ تب اس نے کہا میں غریب آدمی ہوں. میری بیوی حمل سے بچہ پیدا ہونے والا تھا. مدینہ آ رہے تھے کہ امیر المومنین عمر فاروق اعظم سے کچھ مدد لے لیں, لیکن اللہ کی مرضی کے مدینے سے پہلے ہی بچہ پیدا ہونے کا وقت آ گیا. وہ میری بیوی ہے جو درد ذہ میں مبتلا ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں کوئی اور مدد کے لیے کوئی عورت ہے؟ کہا میں تو مسافر ہوں, یہاں کون مدد کے لیے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً پلٹے. وہ جان نہیں سکا کہ امیر المومنین یہی. حضرت عمر پلٹے اور گھر آئے اور اپنی بیوی سے کہتے ہیں میری بیوی اللہ نے بہت بڑی نیکی کمانے کا موقع عطا فرمایا. کہا کیا ہوا؟ تو مدینہ کے باہر چٹیل میدان میں میاں بیوی آ رہے تھے میرے پاس مدد لینے کے لیے. بیوی حمل سے تھی. بچہ پیدا ہونے کا وقت آ گیا. اکیلے درد ذہ میں مبتلا ہے, چیخ رہی ہے, پریشان ہے. اے میری بیوی جلدی سے تیل لے لو, گھی لے لو, گڑ لے لو اور دنیا کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں جلدی سے لو اور چلا جائے اس غریب عورت کی مدد میں شامل ہو جائے. حضرت عمر کی بیوی فوراً جلدی سب سامان لیا اور دونوں میاں بیوی وہاں پہنچے. شوہر کے پاس حضرت عمر بیٹھ گئے اور امیر المومنین کی بیوی اس غریب کی بیوی کے پاس پہنچ گئی اور اس کے پیروں میں تیل لگانے لگے. تیل لگا رہی ہیں, خدمت کر رہی ہیں, یہاں تک کہ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر کی بیوی کہتی ہے امیر المومنین مبارک ہو, اللہ نے اولاد عطا فرمائی. جب حضرت عمر کی بیوی کہتی ہے امیر المومنین مبارک ہو, خدا نے اولاد دی ہے, تب وہ نوجوان سنا کہ یہ تو امیر المومنین ہے تو کانپنے لگا. حضرت عمر فرماتے ہیں تم ڈر کیوں رہے ہو؟ امیر المومنین ہونے کے ناطے میرا فرض بنتا تھا کہ ہم تمہارے وطن پر پہنچ کر تمہاری مدد کریں. یہ تو تمہارا احسان ہے کہ تم مدینے کے قریب آ گئے اور یہ نیکی اللہ نے ہمیں عطا فرمائی. سبحان اللہ. اے میری ماں بہنوں,
یہ امیر المومنین کی بیوی ہے جو پوری دنیا کے امیر تھے، ان کی بیوی کے جذبے کا اعلان کہ غریب الدیار عورت کی خدمت کے لیے گئی اور اس کے پیروں میں تیل لگایا، اس کی مصیبت کا سہارا بنی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اللہ کے بندوں پہ رحم کرنا چاہیے۔ صحابہ نے ہمیں یہی مزاج دیا۔ صحابہ کے ماننے والے ہمیشہ اس چیز کو اپنے ذہن میں، اپنے دل و دماغ میں رکھتے ہیں۔ اسی لیے حدیث پاک میں ہے وَالْبِرُّ زِيَادَةٌ فِي الْعُمْرِ، اور احسان عمر میں زیادتی کرتا ہے۔ احسان کرتے رہو گے تو عمر بڑھتی رہے گی۔ ہر آدمی چاہتا ہے ہماری عمر بڑھ جائے۔ بتاؤ میں کوئی مرگ چاہتا ہے؟ کوئی نہیں چاہتے، نہ تم چاہتے نہ ہم چاہتے، مرنا کوئی نہیں چاہتا۔ لیکن اور مرنے کی دعا کرنی بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ موت کا وقت تو اللہ نے متعین کر دیا ہے۔ موت مانگو گے تب بھی آئے گی، نہ مانگو گے تب بھی آئے گی۔ موت کی دعا مانگنا منع ہے، اللہ کے رسول نے منع فرمایا۔ لیکن آج کچھ لوگ ہیں جو تھوڑی سی مصیبت آئی بس دعا کرتے ہیں اللہ ہم کو اٹھا لے۔ جیسے سچی حکایت میں لکھا ہے کہ بڑھیا رہا ہے کہ اکیلے لکھا زندگی سہارا، وہ لڑکا بیمار ہو گیا۔ جب بیمار ہوا تو بڑھیا رات بھر دعا مانگے، کہا یا اللہ ہم کا اٹھا لو لڑکوں تھڑی آئے تھے، یا اللہ ہم کا اٹھا لو لڑکوں تھڑی آئے تھے۔ رات بھر وقت گئے، پڑوسی بیچارے سنا سنا تھے گئے عاجز۔ وہ ایک دن ایک نوجوان کالا کمبل اوڑھے اور بڑھیا لگ چھوپیا ایک دورہ، وہ بڑھیا کھٹیا سے کود کے بھاگ۔ جب بھاگ وہ کے پیچھے دورہ کہ رک رک، تو بڑھیا کہا تھا کوا بھیا کوا، پھر ملک الموت ہے تو رو نکالے ہے رک۔ تو بڑھیا کہا تھا بھیا ہم نئے بیمارن، بھیا وہ تو لڑکوا بیمار ہے، بھیا تو بڑے تھا ہم نئے بیمارن، بھیا تو لڑکوا بیمار ہے۔ اتے کے چینیا کہا رہا ہے ہم کا اٹھا لے لڑکوا چڑھ جائے، تو بالکل موت کا دیکھے تو کہتے لڑکوا بیماری نہیں بیمار۔ مرنا کوئی نہیں چاہتا ہے۔ بڑے لوگوں اگر مرنا نہیں چاہتے ہو، عمر میں برکت چاہتے ہو تو 4 دن کی زندگی میں احسان کرو، اللہ عمر بڑھائے گا۔ اور احسان میں ہندو مسلم نہ دیکھو، کوئی بھی اللہ کا بندہ ہو مصیبت میں ہو تو اس کا سہارا بن جاؤ۔ حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء دہلی میں رہتے تھے۔ ایک غیر مسلم کے گھر میں پانی نمکین نکلتا تھا تو بیچارہ خرید کے پانی پیتا تھا۔ غریبی کے دن آئے، وہ غیر مسلم بیمار ہو گیا، کافی غربت آ گئی، بستر پہ لیٹا رہتا تھا۔ غریبی کی وجہ سے پانی خریدنے میں دقت ہوتی تھی، تو حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء نے ایک رات 2 گھڑے میٹھے پانی کے بھرے اور اس غیر مسلم کے دروازے پر جا کے رکھا۔ ساتھ میں جو تھا اس نے کہا حضور یہ تو غیر مسلم ہے، یہاں پانی رکھ رہے ہیں۔ محبوب الہی فرماتے ہیں غیر مسلم ہی صحیح لیکن ہے تو خدا کا بندہ، غریب ہے، پینے کا پانی خریدنے کی اس کی استطاعت نہیں ہے، پانی کھاری نکلتا ہے، اس لیے غیر مسلم ہی صحیح لیکن ہے خدا کا بندہ۔ محبوب الہی 2 گھڑا پانی بھر کے اس کے دروازے پہ رکھا۔ صبح ہوئی، جب دروازہ کھولا تو بیوی نے دیکھا تو شوہر سے کہا کہ کوئی آج 2 گھڑا پانی بھر کے رکھ گیا، بڑا میٹھا پانی۔ کوئی بات نہیں، دوسرے دن جب صبح دروازہ کھولا تو پھر دیکھا میٹھے گھڑے پانی موجود ہے۔ ہفتہ گزر گیا تو شوہر بیوی پر بدظن ہو گیا، سوچا کہ تو نے میری بیماری سے غلط فائدہ اٹھایا، یہ تیرا کون چاہنے والا ہے کہ راتوں رات دروازے پر پانی میٹھا بھر کے رکھ کے جاتا ہے؟ اے میری بیوی، میری بیماری سے تو نے غلط فائدہ اٹھایا، تو نے کسی اور سے لو لگایا، تیرا عاشق پانی لا لا کے رکھتا ہے۔ بیوی کہتی ہے کہ میں کچھ کسی کو نہیں جانتی ہوں، کون رکھ کے جاتا مجھے کوئی بھی پتہ نہیں،
شوہر سخت ہوا، کہا کچھ نہیں،